خوش آمدید۔ آج کے اس جائزے میں ہم راجستھان کی ایک نہایت مختصر مگر بہت ہی گہری کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب روزمرہ کی الجھنوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے، لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ یہ جائزہ ہمیں اسی سوال کا جواب تلاش کرنے میں مدد دے گا، اور یقین مانیں یہ کہانی ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لیے ایک ایسا زبردست فریم ورک دیتی ہے جو ہمیشہ کام آتا ہے۔ تو کہانی کی طرف جانے سے پہلے ذرا اس بات پر غور کریں۔ خوشی دراصل زندگی کی خامیوں کو کھلے دل سے اپنانے میں ہے۔ سننے میں تو یہ بہت سادہ سا فلسفہ لگتا ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، عملی زندگی میں اسے اپنانا کتنا مشکل ہے۔ ہماری آج کی پوری بحث اسی ایک جملے کے گرد گھومتی ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہی ہمارے آج کے سفر کی بنیاد ہے۔ چلیے کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو سکون کی تلاش میں ہے۔ یہ شخص جو راجستھان کے ایک علاقے میں رہتا تھا، اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں اور انگنت مسائل کے بوجھ تلے اتنا دبا ہوا تھا کہ زندگی سے بالکل ہی بیزار اور ناخوش ہو چکا تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کبھی کبھی ہم سب محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں سکون پانے کی ایک شدید تڑپ بھی موجود تھی، اور یہی بے چینی، یہی سکون کی تلاش اسے بلاخر ایک مقامی بزرگ کے پاس لے گئی، اس امید کے ساتھ کہ شاید اسے اپنی الجھنوں کا کوئی پکا اور دیرپا حل مل جائے۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک بڑا ہی دلچسپ موڑ آتا ہے، جب بزرگ اسے ایک شرط کے طور پر نہایت ہی عجیب کام سونپتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ بزرگ اسے کوئی روایتی قسم کی لمبی چوڑی نصیحت کرتے، انہوں نے اسے ایک ایسا کام دیا جس کی اس نے بالکل توقع نہیں کی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ اسے 100 اونٹوں کی نگرانی کرنی ہے۔ جی ہاں، پورے 100 اونٹ۔ ذرا تصور کریں، یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ اس بھاری بھرکم بوجھ کی عکاسی کرتا ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں ناقابل برداشت لگتا ہے۔ بزرگ کی شرط یہ تھی کہ اسے رات کے وقت ان تمام 100 بے چین اونٹوں کو بٹھانا ہے، اور جب سارے کے سارے اونٹ سکون سے بیٹھ جائیں گے تبھی وہ خود سو سکے گا۔ سوچئے ذرا، 100 ضدی جانوروں کو ایک ساتھ کنٹرول کرنا نفسیاتی اور جسمانی طور پر کتنا تھکا دینے والا کام ہے۔ اب ہوا کیا؟ وہ شخص پوری رات ایک نہ ختم ہونے والی اور مایوس کن جدوجہد میں لگا رہا۔ وہ ایک طرف جا کر کچھ اونٹوں کو سونے کے لیے بٹھاتا تو مڑ کر دیکھتا کہ پیچھے والے کچھ اونٹ پھر سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ اونٹوں نے تو بھائی زمین پر بیٹھنے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ ساری رات ایک کونے سے دوسرے کونے تک بس بھاگتا ہی رہا۔ اس بے قابو ریوڑ کو قابو کرنے کی یہ کوشش بالکل ناکام رہی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا اور تھک کر چور ہو گیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو بزرگ اس تھکے ہارے اور پریشان حال شخص کے پاس آئے اور ایک بڑا ہی سادہ سا سوال پوچھا، کیا رات کو نیند اچھی آئی؟ اب یہ اس کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ اس تھکے ہوئے شخص نے نہایت مایوسی اور شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، نہیں بابا۔ بس اس ایک چھوٹے سے جواب میں انسان کی وہ ساری بے بسی چھپی ہوئی ہے جو ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جب ہم ہر چیز کو زبردستی اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہیں سے بزرگ اسے وہ شاندار نفسیاتی سبق دیتے ہیں کہ مسائل دراصل اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بزرگ نے جب یہ سنا تو وہ مسکرائے۔ ان کا رد عمل کوئی عام سی تسلی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس بے خواب رات کو ایک زبردست حکمت میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا، دیکھو، مسائل بالکل ان اونٹوں کی طرح ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ خود ہی حل ہو جائیں گے۔ کتنی گہری بات ہے۔ انہوں نے ہماری روزمرہ کی ذہنی اور جسمانی جدوجہد کو ان ضدی اونٹوں سے ملا دیا جنہیں ہم زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم جتنا انہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ اتنے ہی ہمارے قابو سے باہر ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس ساری بات سے ہم مسائل کی اقسام کے بارے میں ایک بہت ہی عملی فریم ورک نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم بزرگ کی اس بات کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو ایک بہت دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ انسانی مسائل حیرت انگیز طور پر 3 واضح حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ان مسائل کا ہے جو بس وقت گزرنے کے ساتھ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ وہ ہے جہاں واقعی ہماری کوشش اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا حصہ ان مسائل کا ہے جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، ہم چاہے کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکمت عملی کچھ یوں ہونی چاہیے۔ پہلا قدم، جو مسائل خود حل ہونے والے ہیں بھائی انہیں ان کے حل پر چھوڑ دیں، وہاں زبردستی مداخلت صرف چیزوں کو بگاڑتی ہے۔
دوسرا قدم، اپنی پوری توجہ اور توانائی صرف ان جگہوں پر لگائیں جہاں واقعی آپ کے ایکشن کی ضرورت ہو۔ اور تیسرا قدم، جو شاید ہم سب کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے، ان مسائل سے آگے بڑھ جائیں جو حل ہو ہی نہیں سکتے۔ ان پر وقت اور انرجی ضائع کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان ضدی آٹو کے پیچھے بھاگنا جو کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے اصل فلسفیانہ پہلو کی طرف کہ خامیوں کو اپنانا کیوں ضروری ہے۔ اس پورے فریم ورک کا اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم انسان آخر خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ مسائل تو زندگی کا ایک مسلسل اور ناگزیر حصہ ہے، وہ تو رہیں گے، اور زندگی وہ کبھی ایک جگہ نہیں رکتی، وہ بس آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اگر ہم اپنی پوری توجہ صرف اور صرف مسائل پر ہی لگا دیں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہماری اصل توجہ صرف مسائل حل کرنے کی دوڑ پر نہیں، بلکہ اپنی ذات کی پہچان، اندرونی سکون اور ذاتی ترقی پر ہونی چاہیے۔ تو اس شاندار کہانی کا خوبصورت نتیجہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچا سکون ہر چیز پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ہرگز نہیں ہے، بلکہ خوشی تو زندگی کی خامیوں کو اپنانے اور بس آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے قابو میں نہیں ہو سکتی، اور سچ پوچھیں تو یہی احساس انسان کو سب سے بڑی آزادی اور خوشی دیتا ہے۔ اب اختتام پر میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات پر تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں۔ آج ہماری موجودہ زندگی میں ایسے کون سے اونٹ ہیں جنہیں ہمیں فوراً ان کے حال پر چھوڑ دینے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سی پریشانیاں ہیں جنہیں زبردستی بٹھانے کی کوشش ہمیں صرف بے خوابی، تھکاوٹ اور ذہنی اذیت دے رہی ہے؟ اس سوال پر غور کیجیے گا، کیونکہ اس کا جواب ہی وہ پہلا قدم ہے جو ہماری زندگیوں میں کھویا ہوا سکون واپس لا سکتا ہے۔